Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. علم یقین یعنی کسے بندے نے سنیا ہویا سی کہ اگ جڑی ہے یہ جلاندی ہے، اے وے علم الیقین، کسے چیز دا سن کے جاننا، سن کے کسے چیز دا پتہ لگنا، اے وے علم الیقین۔ پھر ایک وقت ایسا آیا انہیں اپنی آنکھ نالوں اگ نو جلاندے ہم ویکھ لیا۔ اے تقریر میں اردو چ کرنی سی، حقیقت بات ہے، اے تقریر میں نہ منڈیاں دے کہن تے پنجابی کرنا پیا، کیونکہ اس تقریر دی تحقیقی گلاں نے تے ترنم نالے گلاں نہیں ہوندی، جڑی سمجھان والی گل ہوے اونوں طریقے نال کرنا چاہیے، ہر گل نوں ترنم وچ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی تے شعر سنن دے عادی ہو گئے ہیں نا، ہاں اس واسطے منڈے کہندے نے جی جناب تسی پنجابی چ کرنی، ورنہ میں اردو وچ بھی کر سکنا، اس واسطے میں پنجابی چ کر رہا ہوں کہ انہاں دی ڈیمانڈ ہے کہ پنجابی چ کرو، تہاڈی توجہ تہاڈی ہے میرے ول، بس جدوں میں تانوں یہ آکھاں نا تہاڈی توجہ ہے تے تساں سبحان اللہ ہی کہنا ہے، بس مینوں پتہ لگ جائے تسی جاگ رہے۔ یعنی ایک بندے نے سنیا سی کہ آگ ساڑ دی ہے، پھر ایک دن انہیں اپنی اکھاں نال ویکھ لیا، جدوں انہیں سنیا سی نا انہوں کہنے علم الیقین، پھر انہیں اپنی اکھاں نال ویکھ لیا کہ آگ ساڑ رہی ہے، جلا رہی ہے، اے وے عین الیقین۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ آگ انہوں لگ گئی، انہوں کہندے نے حق الیقین۔ میں مثال اس واسطے دیتی ہے کہ سانو انہاں چیزاں دا پتہ لگ جائے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اے ہے کی؟ فرمایا اہل ذکر کو جاؤ گے نا تے او صرف دستے نہیں وکھاندے بھی ہون تے سبحان اللہ کو۔ یہ میں گل سلیس کر کے سمجھائیے تو گل سمجھے چاہ جائے پھر تے اچھی سبحان اللہ بن دی ہے نا۔ بھئی اہل ذکر کو جاؤ اور صرف دستے نہیں بلکہ وکھا بھی دیندے نے، پھر منزل تک پہنچا بھی دیندے۔ ہن اسی اہل ذکر کو گئے جا کے پوچھیا جناب اے ساڈے ذہن دی کنفیوژن دور کرو، قرآن کہندا ہے موت پہلے تے جہان دی نظر زندگی دا ذکر اسی پہلے کرنے ہیں، قرآن موت دا ذکر پہلے کردا ہے، یہ دی وجہ کی ہے تے اہل ذکر کہندے ہیں لوگو جس زندگی کی بات تم کرتے ہو اصل میں وہ زندگی نہیں، اور جس موت کی بات قرآن کر رہا ہے اصل زندگی وہ ہے، زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی۔ اے جڑی زندگی ہے نا جنہوں اسی زندگی بنائی بیٹھے ہیں، اہل ذکر کہندے نے یہ دا نا زندگی نہیں، اصل زندگی تے مرن تو بعد شروع ہوندی۔ ظاہر ہے اگر میں گل تہاڈے سامنے کر دیتی ہے تے دی دلیل تانوں دینی پینی ہے مینوں، اصل زندگی مرن تو بعد شروع ہوندی۔ اللہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا لوگو تسی کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ دا کہ پہلا تسی عالم ارواح وچ سو، تسی مردہ سو، پھر اسا تانوں حیات دے کے اس دنیا وچ بھیجیا، جدوں زندگی گزار کے جدوں زندگی گزارو گے اللہ فرماندا ثم یمیتکم، پھر تانوں موت دتی جائے گی، قبر وچ چلے جاؤ گے، دفن کر کے آ جان گے، پھر جناب ثم یحییکم، جدوں قبر وچ جاؤ گے اوتھے تانوں حیات دتی جائے گی۔ حضرات توجہ کرو، کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی محدث، کوئی مفکر یہ ثابت نہیں کر سکتا جڑی زندگی اللہ نے قبر وچ عطا فرمانی اس زندگی تو بعد بھی
کوئی موت اس زندگی تو بعد کوئی موت نہیں بلکہ ثم الیہ ترجعون جیڑی زندگی اللہ قبر وچ دینی ہے نا اس زندگی تو بعد موت نہیں صرف دے والے جانا ہے پتہ چلیا بندہ تے قبر وچ جیوندا ہے اچھا میں تو انہوں سارے نو آکھیا بھی جیڑا فوت ہو جائے وہ قبر وچ جیوندا ہے تینی سبحان اللہ آ کے دسنا یہ تساں انج تے نہیں نہ دسنا میں حضور دی حدیث تواڈے سامنے لگا پڑھن اگے میں پڑھیا قرآن ہن پڑھن لگا حدیث حضرات بخاری شریف دی حدیث پاک صحیح حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو قبر وچ بندے نو دفن کر دیندے ہو فرمایا لوگو انہو لتسمع کرنے علیہم فرمایا لوگو جدو دفن کر کے ٹر دے ہو تے مردہ جنو دفن کر کے تسیں قبر دے کولوں چلے ہو او مردہ تیرے قدماں دے چلن دی آہٹ اپنے قبر جو سن دے انہاں لوکاں نو دسنا چاہنا وہ لوگو نبی پاک تے فرمان دیں اگر میت نو دفن کر کے چلو او تیرے قدماں دے آہٹ نو سن دے اے عقیدہ کتھوں لے آئی اللہ دے نبی تے ولی سلام نہیں سن دے حیرت والی گل نہیں کوئی اگر عام میت انہوں دفن کر کے ٹریے تو ساڈے پیراں دی کھڑاک دی آواز سنے تے پتہ نہیں یہ عقیدہ تو کتھوں لے لیا بھائی ولی تے نبی سلام نہیں سن دے ان کا مرتبہ تو پھر اعلیٰ ہے نا ہولی ہولی گلاں کر دے انہاں دا مرتبہ تے اونچی بولو انہاں دا مرتبہ تے تو اگر عام بندہ دنیا سے رخصت ہو تو قبر میں اس کو دفن کیا جائے تو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب ہم وہاں سے چلیں تو وہ ہمارے قدموں کی آہٹ سنیں تو پھر نبی ولی کیوں نہیں سن سکتے ان کا مرتبہ تو عرفہ والا ہے ان کے حوالے سے یہ سوچنا اچھا ہونے کی گل اور دسن لگا بڑے پتے دی قبر وچ کنے سوال ہونے نے اوڑی اوڑی بول دے ہو تین کنے اچھا اے جڑے تین سوال نے نا انہاں دا ذکر بخاری و مسلم وچ نہیں یہ نچلے طبقے دیا کتاباں ابو داؤد شریف وچ ہے موطا امام مالک وچ ہے اور اس کو نچلے طبقے دی احادیث دی کتب وچ ذکر ہے کہ تین سوال ہونے بخاری و مسلم وچ صرف ایک ہی سوال قبر وچ ہونا کنے ہونے نے اوڑی بولے لیکن میں تنہ دا قائل سارے اسی کنے دے قائل حالانکہ ایک کلیہ ہے کہ نچلے طبقے دیاں احادیث دیاں کتب تے اعلیٰ درجے دیاں احادیث دیاں کتب اگر تطبیق آندی ہوگے توجہ ہے نا مماثلت نہ رلدی ہوگے گل ایک دوجے نال ملتی نہ ہوگے تے پھر ساڈا رجحان کدے وال ہونا چاہیے اوپر والے درجے دی کتب وال تو جو ہے نا اعلیٰ درجے دی احادیث والی کتب تے ساڈا تو ایمان ہے بعد از قرآن اگر اسی کسے احادیث کی کتاب نو معتبر سمجھنے ہیں وہ پہلے بخاری ہے تے بعد مسلم اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ قبر ایک ہی سوال کیتا جانا ہن میں تنے ہی عرض کرن لگا تسی توجہ کریا جے تے میری گلوں سمجھیا جے تے جیڑی گل میں کرن لگا اودی چس بھی لویا جے حضرات توجہ کرو قبر کے اندر پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربک تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ما دینک تیرا دین کیڑا ہے تیسرا سوال من نبیک تیرا نبی کیڑا ہے اللہ جی میں لگا جی وضاحت کر رہا پہلا سوال پوچھا جانا من ربک تیرا رب کیڑا اچھا یہ سوال تے فرشتیاں پوچھ لیا ہے
پر ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਛੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਯੂਮ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮਨ ਰੱਬੁਕ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗੈਸ गैस कोई नहीं इशारा नहीं दूसरा सवाल मा दीनो तेरा दीन केड़ा ये भी पूछ लिया मुतलकन तेरा दीन केड़ा इशारा ये भी नहीं हुण अल्लाह करे तीसरी गल समझ आ जाए जदों हुजूर आउणगे ना कब्र हाय ते फरिश्ते की पुछणगे ये तो तुसां इस वास्ते सुभान अल्लाह आखीए ना कि हुजूर कब्र च आउणगे इस गल की चस तुसां लईए हुण अगली गल सुननी फरिश्ते पुछणगे मा कुंत तकूलु फी हाज़िहि राजुल ले मुहम्मदिन ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਪਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ दूसरा सवाल पूछ मां दीनो तेरा दीन केड़ा है गैस नहीं देना कोई गल नहीं जवाब आएगा ते तीसरा सवाल हुजूर नूं मय्यत दे सामने खड़िया करके हुण पूछ ते कह मां कुंत तकूलु फी हाज़िहि रजुल ले मुहम्मदिन फरिश्ते कहंदे ने ओ दस दे बारे च की कहंदा रहा है एदा नाम मुहम्मद ही पहली दो बातों में और सवालों में इबहाम है उसमें यह नहीं बताया कोई गैस नहीं बताया इशारा नहीं दिया रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं जब तीसरा सवाल किया मा कुंत तकूलु फी हाज़िहि रजुल ले मुहम्मदिन फरिश्ते कहते हैं ये बता इसके बारे में क्या कहता रहा था और इसका नाम मोहम्मद है ये इसलिए बताया कि कहीं नबी के उम्मती परेशान ना हो जाए सवाल सुन के ही ना परेशान हो जान गैस भी दे देता है ए मुहम्मद ही फरिश्तियां कह देते केड़ा जी तवज्जो है जी अल्लाह अकबर ये भी बता दिया ये मोहम्मद है इशारा भी दे देता है रब चाहता है भाई जे मेरी रबूबियत नूं नहीं मनदा ते हतमी नहीं सवाल ये लाजमी नहीं जे दीन आखेगा मैं नहीं जानता हा लादरी ये भी सवाल कोई लाजमी नहीं पर जदों आखिरी सवाल होना तो हजूर सामने खलोत्या होना तो फरिश्ते आखना दस हाँ ये बारे च की आंदा रहा है ये नाम ही मुहम्मद ही ताकि ये तो आखन ना ये अल्लाह का रसूल वो जो है ले मुहम्मद नाल इशारा भी कर दिता नाम मुहम्मद है हुण तवज्जो करा जे बखा के दस भी दिता है हुण अगली गल सुन लो पीछे आ जाइए थोड़ा जिहा पीछे आ जाओ थोड़ा मा कुंत तकूल कई बंदे दा तर्जमा करते हैं भी अल्लाह पूछे फरिश्ते कब्र च पुछणगे दस भाई ये बारे च की आना है ये नहीं पूछा जाना की आना है
علماء تشریف فرمانے کانا یکونو جدوں بھی ماضی مزارے تے داخل ہوئے تے ماضی استمراری دا معنی دیں دی استمراری دا فائدہ دیں دی کی پوچھا جانا ہے 10 ہاں جدوں ممبران تے بہندہ رہے آئے اللہ کرے تیری گل سمجھے چاہ رہے بتا جب ممبر پر بیٹھا کرتا تھا تو اس کے چہرے کا ذکر آتا تھا تو فتوحا پڑھ کے لوگوں کو شان بیان کر کے بتاتا تھا یا ایسے ہی گزر جاتا تھا زلفوں کا ذکر آتا تھا فلیل پڑھتا تھا یا چہرے پر سلوٹیں پڑ جاتی تھی جب زندگی کا ذکر آتا تھا نامروں کا کہتا تھا یا ایسے ہی گزر جاتا تھا ارے جب زمانے کا ذکر آتا تھا انا آتینا کل کوثر پل اثر پڑتا تھا یا ویسے ہی گزر جاتا تھا چھاننا قبر ہے جو اسے بڑی پھر جانا ہے چھاننا اتھے ہی پھر جانا ہے جدو پوچھا جانا 10 ہاں یہ دے چہرے دا ذکر ہے دے حسن دا ذکر ہوندہ رہا ہے وَآسَنُ مِن قَلَمْ تَرَکَتْ تو آئینی پڑھدا رہا ہے کہ نہیں پڑھدا رہا وَآسَنُ مِن قَلَمْ تَرَکَتْ تو آئینی وَأَجْمَلُ مِن قَلَمْ طَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اے پڑھدا رہے ہیں یا اے کہندے رہے ہیں ساڈے ورگا سی ہن تے ورگا بھی نہیں آکھ دیندے ساڈے ارگا سی اے پتہ نہیں ارگا ہن کیڑی بڑا ہے تو یہ تو پتہ قبر میں چلے گا نا جدوں حضور قبرے چاہوں تو میں تے برملا طور تے قبلہ حضورے کہنا ہونا حضور نے ہر قبرے چاہنا ہی نہیں حضرات بخاری شریف دی حدیث دا مطالعہ کر کے دیکھ لو حدیث سانتو نے ایک حدیث کی ہے فرمایا حضور دا ایکس پیش کیتا جائے گا وہ قبر تے مدینہ پاک چوں جننے حجاب نے وہ دور کیتے جان گے حضور دا ایکس پیش کیتا جائے گا لیکن جڑا نبی پاک دا عاشق ہوئے گا جڑا نبی پاک تے ایمان رکھن والا یا شانہ بیان کرنے والا ہوئے گا لبے کعبہ دی قسم او دی قبر اندر حضور نے آپ ہی آ جانا او دی قبر چ حضور آ جانا ہر قبر چ نہیں صرف مومن دی قبر چ ہونا تے جدو جناب مومن دنیا تو جائے گا او دی قبر چ حضور ہون گے او دیکھ کے کی آکھے گا آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے تو جب حضور نے قبر میں آ جانا ہے تو دیوانے کی مستیاں وہاں دیکھنے والی ہوں گی وہ قبر دی مٹی بھی حیا کرے میرے وچ کوئی آیا ہے جڑی ہے نا اسی آیت پڑھنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ملوں ہی آئے ساں تے ادھر ہی جانا ہے یہ ایسا موت والے پاسے لا چھڑی آیت ہے ہاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر نا کدی اس آیت نو زندگی والے پاسے رکھیے نا تو کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ تسی میری گل نہیں سمجھے جڑی میں کی اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا مٹی دا آدم بنایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اللہ اندھا دے وچ میں اپنی روح رکھی ہاں جدے وچ اللہ نے اپنی روح رکھی وہ آکھے سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے دے وچ میں اپنی روح رکھی ہے اپنی روح رکھی ہے میں مثال دین لگا توجہ کرے تو اڈے وچوں کو بندے نے کسے نے سفر تے جانا ہوئے تو ٹیلی فون کرے پائن کار کا لگے پائن گھڑی کا لگے
وہ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਟਾਇਰ ਉਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਂਝ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਹੋਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? وہ کی آکھے گا جویں دی گڈی تینوں دتی سی پائی انجے دی واپس کر، ٹوٹی بھجی مینوں دے دتی ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ فرماتا وانا فقط فیہ من روحی، فرمان لوگو میں تواڈے وچ اپنی روح پھونکی ہے۔ ہن رب تقاضا کردا ہے او جس طرح دی روح میں عطا کیتی ہے انجے دی پاک روح واپس کر۔ جویں دی دتی سی اونج دی واپس کر۔ تو چوریاں تے لا چھڑیا اینوں، تو ڈاکیاں تے لا چھڑیا، زناکاریاں تے لا چھڑے، جھوٹ بولن تے لا چھڑے، او اینوں دنیا دے چڑیڑیاں چ پا چھڑیا ہی۔ میں تے جویں دی دتی سی اونج دی دے، اے وے تقوی۔ اوے جویں دی اللہ دتی ہے نا انجے دی اگر کریے نا واپس، اینوں آندے نے تقوی۔ تے جے اونوں اجاڑ چھڈیے اینوں گناہ آکھدے نے۔ ہن مسئلے دا تانوں پتہ لگ جانا چاہیدا ہے تقوی والی روح کیڑی ہے، گناہ گار روح کیڑی ہے۔ تے ہن اساں بھی سوچنا ہے اوتھے کیڑی دینی جے؟ ہیں او مٹی کرے مٹی نوں سوال بندیا، مٹی کرے مٹی نوں سوال بندیا، او سن میری گل ہوش نال بندیا، او مٹی کرے مٹی نوں سوال بندیا، او سن میری گل ہوش نال بندیا، او پھر نہ میرے تے مار کے تو اڈیاں، پھر نہ میرے اتے مار کے تو اڈیاں، میں آمیں گا تم میرے تھلے بنا گی میں ہڈیاں، اوتھے تو بولے کہ مجال بندیا، اوتھے تو بولے 70 قدم پچھے ہٹ کے جدوں قبر ملے گی ہڈیاں چور ہو جان گیاں۔ اسی طرح وہ کہندی ہے اوے اوتھے تو بولے کہ مجال بندیا، اوتھے تو بولے کہ مجال بندیا، مٹی کرے مٹی نوں سوال بندیا۔ دی مکار توجہ کرو، اگر بندہ دنیا تو جائے او مرن والے نال کئی سنگی ساتھی ہوندے، کئی یار ہوندے، اے جان لگیاں زندگی وچ او وعدے کردے نے اکٹھے جیاں گے اکٹھے مراں گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے او کوئی نال نہیں جے جاندا، او کلا ہی آیا ہے تے کلے ہی جانا۔ اصل ہے ساڈا ایک اور بھی معاملہ بڑا مسئلہ بگڑیا ہے۔ پتہ ہے بندے دا مرن نو دل کیوں نہیں کردا؟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲੇ, ਪਜਾਰੋ ਪਰਾਡੋ, ਲੈਂਡ ਕਰੋਦਰਾਂ, ਪੈਲੀਆਂ ਮਰੱਬੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਏ
ہیں جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا حضور دے چہرے وال تک میں روح نکل جائے یہ ان کے طریقے تھے تو ساڑھا آج مرن نو دل نہیں کرتا پیسا مرنا ہے تو ایک گل دین میں چکھیا جی پہ مرنا سارے ہیں اے دین میں رکھیا جی مرنا سارے ہیں پر حضور نے ایک گل فرمائی ہے حشر والے دن موت نو ہی موت ہونی ہے سانو موت صرف ایتھے وے ایک ویڑا ایسا بھی ہونا ہے جدو موت نو بھی موت ہونی ہے تے اللہ نے چھپا کے موت نو موت نہیں دینی نا سب دے سامنے موت نو بھی موت آئے گی تاکہ لوکاں دے دل چوں اے ڈر مک جائے وہ ہون نہیں موت ہونی تو جو ہے نا کئی بندے نے سوال ہوندے نے لو جی جناب یہ اتھے بھی موت آئے گی یہ جڑی موت ہے اتھے بھی آئے گی حالانکہ موت کہندی ہے نا ان الموت الذی یفرق بین البنات والامہات میرا نام موت ہے تے میں وہ موت ہاں جڑی ماں تے باپ دے درمیان جدائیاں پا دیں ان الموت الذی یفرق بین الاخی و اختی میں وہ موت ہاں جڑی بہن تے بھرا دے درمیان جدائیاں پا دیندی ہے حضرات توجہ کرے جی لوکی پوچھتے نے اتھے بھی آنی ہے حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے سب دے سامنے پامیں جنتی نے تے پامیں دوزگی نے موت دے دے کدی قرآن پاک دی تلاوت کر کے ویکھنا جتھے جتھے جنت دا ذکر ہے نا اللہ فرمایا خالدین فیہا تے جتھے جتھے دوزخ دا ذکر ہے نا فرمایا خالدین فیہا یہ تا مان ہے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے تے جتھے مانا ہمیشہ دا پایا جائے نا وہ دے تو مراد ہوندی ہے اتھے موت نہیں ہونی جڑے گناہگار نے وہ سزا بھگتتے رہن گے موت نہیں ہونی تے جڑے جنت نے جزا لیندے رہن گے موت نہیں ہونی ایک دسن دا مقصد کی ہے توجہ ہے ایک دسن دا مقصد کی ہے کہ اساں ہن جزا والے پاس سے جانا ہے جتھوں جزا ملنی ہے اتھے ہمیشہ رہنا ہے یا جتھے سزا ملنی ہے اتھے ہمیشہ رہنا ایک قبر وچ بھی ملنی ہے جزا و سزا حضور ہمیں اگر کوئی مومن ہوگا تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا تو جو گناہگار ہوگا اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا اے جڑے کہندے نے بندہ قبر چ ماری گیا ہے وہ تے رہ ہی ککھ نہیں گیا ماری گیا ہے یہ بھی ماری گیا ہے موکی گیا ہے تے بندہ پچھے پولیس والے پھڑ کے تے سزا انہوں دیندے نے جنہوں پتہ لگے کہ میں چوری کیتی سی تے ہن سٹاں پین ڈیاں نے اگوں نہ کر دی وہ پولیس والے چور نو یا ڈاکو نو یا راہزن نو یا ملزم نو سزا کیوں دیندے نے اینو درد ہوئے لتر پوے درد ہوئے تے اگوں گناہ چھڑ دے اگوں چوری چھڑ دے تے جے بندہ ماری جاندہ ہے تے پھر قبر تے دوزخ دی کھڑکی قادلی کھول دیتی ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں جدو ماری گیا ہے میرے کو ایک بندہ کہندا جی جدو بندہ ہی مر گیا کیا جی ایک سوال دا جواب دے دیو پر جدو بندہ ماری گیا تے تسی انہوں نواندے ہو جدو مر گیا تو غسل کا دا وہ جدو ماری گیا تے پھر انہوں کفن کا دا چٹے سفید رنگ دا کفن پاندے ہو وہ جدو ماری گیا پھر انہوں ہی طرف لے وہ جدو ماری گیا تے گال وچ پھلاں دے ہار تے پتیاں تے جدو ماری گیا ایڈا شنگار کے قبر دے واسطے کرتے ہو ان کی رکھ کیا کرو میں کیا بد بکتا تینوں کی پتہ ہوئے جدو مچہ دنیا تو جاندی ہے انہوں غسل اس واسطے دینے آ کفن اس واسطے دینے آ کچھپواں اس واسطے لانے آ انہیں جدو قبر جانا ہے حضور نالے دایا منا سامنا ہونا دی ملاقات حضور نال ہونی ہے تے کم از کم ناتا توتا پاک صاحب تے ہوئے نا جدو قبرے چ جانا حضور نال آمنا سامنا ہوئے وہ بندہ پاک صاحب تے ہوئے نا تہاڈی تے نہیں ہونی ملاقات نہیں سمجھے تے جنہ دی ہونی ہے
अभी वो तो नवांदे तो आंदे ही नहीं ना, वो तो इंज ही करते हैं, साडा तो ईमान है हैं। क्योंकि जेड़े कहंदे सी मरांगे उन नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने। जेड़े कहंदे सी मरांगे उन नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने। ते जेड़े तकदे सन नैन दिने राती ओ अज उन्हां वी बारियां मारियां ने। जदों खिजान गुलशन विच ओ बाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा नहीं ओ जग सारा ओ कमली वाले दी सच्चियां यार। हुजूर तो कब्र में आएंगे तो जिनके सामने आना है उन्होंने तो खुशबू लानी कि तो बेअदबी ना हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर जब मेरी कब्र में आएंगे तो उठ के खड़ा हो जाऊंगा, तो जैसे आप दरूदो सलाम पढ़ता हूँ ना कब्र में भी खड़े हो के ये कहूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो हमारा तो ये अकीदा है कि हुजूर ने कब्र में आना है, लेकिन हर एक की में नहीं आना, सिर्फ मोमिन की कब्र में आना। हुण तवज्जो है, मैं अर्ज कर रहा था हुण असां वेखना भी किहड़े बनना है, असां जिथे हमेशा रहना है वो जजा वाली जगह हो या सजा वाली हो। तवज्जो है जी। ते असां मस्जिद च बह के खाना खुदा च बह के साले सवाब दी महफल भी है ते जुमा शरीफ का इजतमा भी है। असां हुण अपने दिलो दिमाग नाल फैसला करना है मसीते बह के, पर मौत का कोई पता नहीं किहड़े वेले आ जाना। तवज्जो है, मौत का कोई पता नहीं किस वेले आ जाना है, लेकिन वो आने तो पहला पहला ये समझ के नमाज पढ़िए भाई ये मेरी आखिरी है। अजे भी बाहर वाले बंदे डरे खलोते हैं, पर मैं तो आदत होने ही आने लगी। सुभान अल्लाह ते आखो। साडे नाल किन्ने किन्ने मुहब्बत करने वाले दुनिया तो टुर गए हैं। बोलो तो सही। मियाँ साहब ने बड़ी प्यारी गल की। मियाँ साहब फरमांदे ने बादर दा हुण खाली खाना ते घर विच गुजर मकाना। महबूबा नूं ओ विद्या करिए ते मुश्किल बचदियां जाना। ये तो उन्होंने पूछो ना जिन्होंने टुर गए ने, जिन्हें हाथी टोरे हैं। इत्थे तो करून वर्गे भी चले गए ने जिन्हें रब नाल मुकाबला किया ते जमीन ते जन्नत बनाई। ते आ तो खुदा दा वैर होंदा, अल्लाह विच कदम भी नहीं रखन देता। ते रब दे फैसले बड़े डाढे ने। सियाणे आंदे ने आ तो खुदा दा वैर होंदा ते रब नाल वैर हाय को कर सकदा? बोलो तो सही। अल्लाह ताला दे मद्दे मुकाबिल कोई खलो सकदा? नहीं नहीं। इस वास्ते जे सानू पता है भाई असी इन्ने जोगे ही नहीं, तो फिर सानू अमल वो करने चाहिए ने जिन्हें ते अल्लाह दा रसूल राजी हो जाए। हौली आंदे हो तुसीं सुभान अल्लाह। वो अमल करने चाहिए ने जिहदे ते अल्लाह दा रसूल साडे ते सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ फरमा सन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों तुहानू पता है मौत कदों आ जानी? सहाबा ने अर्ज की हुजूर सानू कोई पता नहीं, ऐस मजलिस विचों उठना कि नहीं।
تو حضور دی آنکھاں میں آنسو آ گئے آئے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے کوئی ساری زندگی روندے رہندے نے تو کوئی پتہ نہیں بیکار تے کسے دا ایک اتھرو تقدیراں بدل دیتا ہے حضور رون لگ پہ اکھاں وچ اتھرو آ گئے صحابہ عرض کی تھی آقا روندے کیوں آقا فرمایا غلامو تسی کہندے ہو اے موت دا پتہ نہیں اے مجلس چوں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا اگر کوئی میرے کو پوچھے او موت کدوں آنی ہے میں آکھاں گا اے سانس آیا ہے پتہ نہیں اگلا آنا ہے کہ نہیں آنا ایتھے تے ساہ دا اعتبار نہیں تو دی مجلس دی گل کر رہے ہن تسی دسو پہ جدوں سانو پتہ ہی نہیں پہ کیڑے ویلے آ جانے سانو پتہ ہی نہیں موت آ کیڑے ویلے جانی تے پھر سانو اپنے عمل درست کرنے چاہیے دے نا کہ نہیں بولو ہن توجہ کرو جیڑا ہوندا نا مومن وہ فوت ہو جائے نا تے او سانو تے پتہ نہیں لگدا لیکن او دی وہ میت کہہ رہی ہوندی ہے کہ چھیتی کرو منو قبر وچ لے کے چلو چھیتی کرو میرا جنازہ چکو ایتھوں تے جیڑا ہوندا نا گناہگار ہوندا رہن دیو اجے ٹھہرو اجے ٹھہرو رہن دیو کھلو جو اجے اے دی کی وجہ تسی پوچھو گے اے دی کی وجہ حضرات توجہ کرو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا عاشق صادق حضرات جدوں وقت قریب آیا بیوی سامنے بیٹھ کے تے روندی پئی ہے حضرت بلال پوچھدے نے تو کیوں رونی ہے انہیں آکھیا جدوں سردا سائیں جاندا ہوے انہوں کوئی پوچھ کے ویکھے او دی زندگی گزارنی کیسی ہے پر انہاں دس دے اے وقت تیرے تے آیا ہوا لیکن تو تے مسکرانا پیا تو دس تو ہسن ڈیا حالانکہ تیرے تے وقت آیا تو میں تے اس تو رونی ہے تو جان ڈیا میرے سر دا سائیں حضرت بلال نے بڑی پیاری گل کی تھی فرمایا کہ لوکاں دے نزدیک موت دا معنی ہونا مر جانا مٹ جانا ختم ہو جانا فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب فرمایا موت دا معنی پوڑے جیڑی حبیب نو حبیب نال ملان دا کام دیتی یوصل الحبیب الى الحبیب جڑی ایتروں بندے دی آنکھ بند ہوئی ادھر قبر چ مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا یہ ہے ایمان والوں کا عقیدہ تے حضرت بلال نے یہ بھی دسیا کہ بندہ بھاویں رنگ دا کالا ہی ہووے ایمان والا وہ جدوں بھی جائے گا وہ تے پلاں اُتے مسکراہٹ ہوئے گی حضور دی محبت دا نور ہوئے گا تے بندہ ہووے بدبخت تے رنگ دا چٹا ہوئے تے بھاویں پٹھان ہووے جدوں دنیا تو جائے گا وہ دا چہرہ دیکھنے دے قابل نہیں ہوئے گا فیصلہ ہو گیا ایمان والیاں بن کے جانا تاکہ قبر دی مٹی بھی حیا کرے تے میں تے مومن انہوں سمجھدا جے جڑا قبر چ جائے تے فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی ہذہ الرجل لمحمد تو جو ہے میں انہوں مومن سمجھدا جے جنہوں یہ پوچھیا جائے دس اے دے بارے چ کی آندا رہے ہیں اے دا نام محمد ہی تے حضور بول کے خود آکھن انہوں کی پوچھ دے ہو وہ میرے کولوں پوچھو اے میرے بارے چ کی آندا رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی موت آئے کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو قبر کی مٹی اس کا حیا کرے قبر دی مٹی ہوتے طواف کرے کہ میرے اندر کوئی مرد کلندر آیا کہ سانو ہوش ہی کوئی نہیں اسی دنیا داری دے چجڑیاں چ پئے سانو پتہ ادوں لگدا پیا اساں مرنا جدوں قبرستان کسی دا جنازہ پڑھن جانے تے قبر کھوتی ویکھ جانے ہائے ایتھے آوے
تو اتوں باہر ہوئے تو پھر کوئی چکر نہیں، پھر ہر شے بھول جاتی ہے، پھر اسی اسے رستے پیڑے تو پی جانے، وہی گلاں ساڈیاں ہو جاندیاں، وہی چیزاں ساڈے وچ پھر اسی طرح ہی سرایت کر جانے۔ یہ نام ایمان نہیں، اسی اپنے آپ کو آکھی جائیے اسی مومن ہاں تے گل ساڈے چ ایمان والی ایک نہ ہو۔ میں اپنے جمعے تے اتھے اس مسجد ایک مثال پچھلے جمعے ایک دیتی سی کہ آ کئی بندے نے نا اپنے بازواں اتنے ٹیٹو بنواندے نے، کسی دا نام لکھوا لیا، کوئی ٹیٹو بنوا لیا، بنواندے نا ماشاءاللہ تواڈے وچ بھی کئی بندے ہونے جنہاں دے باواں تے بنے ہونے۔ اپنی مسیتے تے میں کیا سی پہ میں ہی انج کرو پہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہاں دے باواں تے بنے تے جنہاں دے بنے بھی سن وہ بھی مسیتے جھوٹ بول گئے، کسے باں کھڑی کیتی نہیں۔ میں تو انہوں نہیں آکھڑ لگا اتھے بھی کئیاں دے بنے ہونے، لیکن مسئلے دی ایک گل سن لو، جس بندے دے بازو تے کسے دا نام لکھے ہے یا ٹیٹو بنے ہیں، نہ تو دا وضو ہی ہوندا ہے تے نہ غسل ہی ہوندا ہے۔ مسئلے دی گل دین طرح کیونکہ وہ سیاہی ہوئی ہے، سیاہی جیڑی جلد دے وچ لا دے سوئی دے نال ٹھوک دے، وہ سوئی دے نال جلد دے وچ پیوست ہو جاتی ہے گوشت تک، وہ دے نال ماس تو ٹکیا جاندہ ہے۔ ہن ماس گلا نہیں ہوندا، سیاہی گلی ہوندی ہے، ماس وہ دے تھلے ہے، اس واسطے نہ وضو ہوندا تے نہ غسل۔ جنہاں نے بنائے نے نا ہن سوچیا جے گھر جا کہ اسی بڑے بڑے عاشق ہاں، کسی نے کئیاں نے تے کئیاں دے نام لکھائے نے، اس عاشقی دا فٹے منہ جڑی نہ بندے نو با وضو رہن دے تے نہ ہی غسل والا رہن دے۔ عاشق بن اس سونے دا جیسے شکل بنائی، بس میاں صاحب فرماندے سونے بندے دا عاشق ہونا ایک آدھی وڈیائی، عاشق بن اس سونے دا جیسے شکل بنائی۔ دنیا داری دی عاشقیں اتھے ہی رہ جانے، جدے پیچھے انہا مردے ہو کسے نال چل جانا توڑے کچھ بھی نہیں رہ جانا، ککھ نہیں رہ جانا، قبر عذاب ہی ہونا ہے۔ لیکن اگر کدی ہو دے نہ لائی ہوئے آئے قبر و حشر چ فائدہ ہے۔ وہ بلال نہیں سی لائی ہو دے نہ، بلال دے دور دے وچ کڑیاں کٹ سن نہیں سمجھ آئی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نال شادی کرنے واسطے بیبیاں ترسدیاں نہیں سن، بولو تے صحیح، اونا حضور نال کیوں لا لئی سی؟ محمد بن قاسم نو آگے راجہ داہر کی تھی 8 دن آکے آندھی رہی میرے والویخ، پر انہیں نماز نہیں چھڑی، انہیں آکھا تم تقدہ کیوں نہیں حسن میرا؟ اے مرد جوان تے چک دے نہیں تے انہیں آکھیا وہ جنہ بیٹھیا حسن مت نہیں دا وہ تیرے حسن تے تھک دے نہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا تیرا حسن دے گے کی، ہسی برتے ہاں محمد دے موت آ جائے ہسی ڈر دے نہیں۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے، ایسی زندگی۔ اور میں کی کہنے لگا سا کہ حضور خود کہنے یہ دے بارے یہ دے کلوں کی پوچھ دے ہو، میرے کلوں پوچھو ہے میرے بارے کی آنا ہے تے جدی گواہی حضور دے دیتی پھر وہ مگر کو گال رہ جانی جدوں گواہیاں ہی حضور پا دینی۔ وہ میں دسن دیا تھا وہ ٹیٹو بنانا والی گل، وہ بندے آکھا تھا شیر بنا دے بھی ایتھے، وہ دے کول گیا انہیں کہا شیر بنا دے، انہیں ہونوں سوئی چوبی نہ تے انہوں درد ہوئی تو کہنے کہا یار ایک گل تے میں نو دس ہے ایک کی بنان لگا ہے؟ انہیں کہا شیر دی پوشل۔ انہیں کہا میں اسلام آباد گیا تھا چڑیا گھر، اوتھے میں شیر ویکھیا سی، وہ دی پوشل ہی نہیں سی، تو رہن دے پوشل شیر بنا۔ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے، انہیں پھر سوئی چوبی نہ انہوں پھر درد ہوئی، کہتا ہون کی بنان لگا؟ آندھا جی ہون میں بنان لگا پچھلیاں لتاں۔ انہیں کہا فلانے فلانے علاقے چ میں شیر ایک ویکھیا سی، وہ دیاں پچھلیاں لتاں بھی نہیں سن، تو یہ بھی رہن دے۔ ہون کی بنان لگا ہے جی اگلیاں؟ آندھا جناب لاہور دے چڑیا گھر چ شیر ویکھیا سی، وہ اگلیاں بھی کون نہیں سی، تو یہ بھی رہن دے۔ انہیں سوئی رکھی تے بہ گیا۔ انہیں کہا بھائی جی میں یہو جا شیر اج تک نہیں ویکھیا جی نہ پوچھل ہوے نہ اگلیاں لتاں نہ پچھلیاں لتاں نہ سر نہ تاڑ، پتہ نہیں کیڑا شیر بنانا چاہنا ہے۔ میں مثال عرض کیتی ہے، اسی آنے اسی ایمان والے ہیں، نماز اساں کدی پڑھی نہیں، ایمان والے ہیں، روزہ کدی رکھیا نہیں، ایمان والے ہیں، حق تن کے کھانے ہیں،
ایمان والے ہاں جھوٹ رج کے بولنے ہیں ایمان والے ہاں رشوت رج کے لینے ہیں مینوں تسی دسو جدوں تقاضے ہی پورے نہیں تے ایمان کہدا ہے صرف رٹا ہی ہے نا پھر ایمان تے نہیں نا پھر رٹا ہی اس واسطے سانو ایمان والے بننا چاہیے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار آیا ہوں میں آیا آیا سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار یا اللہ گناہگار نے بدعمال نے سیاکار نے یا اللہ ایک قیامت والے دن کے میں بخشے جان گے اللہ فرمائے گا سونیا ایتے والا سوف یوتی کا رب کا بتروا اساں تے تینوں ہی راضی کرنا ہے جویں تو آکھے گا اسی انجے ہی کر دے ہاں سنا دو یہ معاہدہ سنا دو یہ معاہدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے پر یا اللہ پل سرات وال نالوں باریک تے تلوار نالوں تیز ہوئے گا اتھے کمیں فرمایا محبوبہ تیرے نال پیار کرن والے اے تینوں جان والے ابو جہل ورگے نہیں ابو لہب ورگے نہیں یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے جان والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے جان والوں سے تو ہم پیار توجہ کرو چونکہ عید الاضحیٰ کا دن میرا ہفتے والا دن اگلا ہفتہ یہ گل ذہن چ رکھیا جے بھائی جہے لوگ قربانی لین جاندے ہو نا وہ یہ سوچ کے قربانی لیندے ہو کہ جانور اچھا ہونا چاہیے اللہ کرے میری گل تہاڈی سمجھ آ جائے اگر یہ گل سمجھ آ گئی سارے مسئلے حل ہو جانے توجہ اسی جدوں بھی منڈی جانے ہیں یا کسے کولوں کوئی بکرا یا کوئی بچہ خریدنے ہیں یا کوئی جانور خریدن واسطے جانے ہیں ساڈی ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ یہ جانور اچھا ہو تے بیلیو جے اے ڈیمانڈ دل چ رکھ کے جاندے ہو نا بھئی اے جانور اچھا ہوگے انہوں خریدن واسطے کمائی بھی اچھی ہونی چاہیے اجے بھی کئیاں نوں سمجھ نہیں لگی سمجھ آئیے نا رشوت دے پیسے چوری دے پیسے ڈاکیاں دے پیسے تے دھوکے دے پیسے فراڈ دے پیسے ملاوٹ دے پیسے سود دے پیسے یہ لے کے جانور لینا یہ بہتر ہے نہ ہی دیو
تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تواڈے گوشت پوشت کی ضرورت نہیں، یا جڑا تسی وہ کٹا ذبح کر دو گوشت رب نو پہنچتا نہیں، وہ دل دیاں نیتاں ویکھدا ہے، بس انہیں دل ویکھنا ہے اے بندہ دلوں قربانی میری رضا واسطے کر رہا ہے، ورنہ انہوں بھوک ساڈے گوشت دی نہیں، کھلاں شلاں دی نہیں، وہ صرف دل دی عقیدت ویکھدا بھی دی عقیدت نال پوری عقیدت نال سنت نبی دی ادا کر رہا ہے۔ میرے تے حضور ہر سال 2 قربانیاں کر دے رہے، ایک قربانی اپنے نام دی، ایک قربانی اپنی امت دے نام دی، تے دعا ہاتھ چک کے منگ دے رہے، مولا میری تے میری امت دی قربانی قبول کری۔ حضور نو پتا سی ایک وقت ایسا آنا ہے میرے وچ کچھ ایسے غرابا امتی بھی ہون گے جڑے قربانی نہیں کر سکدے، انہاں طرفوں ربا میں قربانی جو کر کے جا اس واسطے اساں ہر حوالے نال اپنے دل نو صاف رکھنا، جانور تندرست ہوئے تے ساڈی کمائی بھی تندرست ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر تے جانور دے نقص جیڑے نے انہاں دے بارے علماء تو دس دے رہے ہیں، میں کو نواں نہیں دسنا، اگر کان ادھا کٹیا ہے یا ادھے تو زیادہ ہے پھر قربانی نہیں لگتی، کیونکہ صاف ظاہر ہو رہا کٹیا، چوتھا حصہ ہے تو پھر کوئی گل، آنکھوں دی نکلی گئی ہے پھوٹ گئی ہے، وہ پتہ پہ عیب ہے یہ نہیں لگنا، تو جو ہے نا لات ٹوٹ گئی ہے ٹریا ہی نہیں وہ کول جاندہ تے وہ لگنا، ہاں زخم لگا سی تے ٹھیک ہو گیا ہن لگ جائے گا، کتے بھی سٹ لگی انہوں لیکن وہ زخم ٹھیک ہو گیا، ہوں ٹھیک چل رہا ہے، وہ بج نظر نہیں آ رہا، وہ جانور قربانی لگ جائے گا۔ تو جو ہے کئی بندے سوال پوچھ دینے پہ سانو لوگ کہنے جی کٹے دی قربانی نہیں دینی چاہیے، بھئی گل لے وے کٹا جڑا ہے اے گائے دی مد میں جا رہا ہے، اس واسطے دی قربانی جائز ہے، وہ دوجے مسالے کھڑے آدھے نہیں لگ دیجئے دا ذکر ہی کون نہیں۔ میں نے ایک بندہ کہندا جی تساں کٹا کتوں کٹ لیا بکرے چھترے دمبے تے گائے دی قربانی لکھی ہے تے تسی جناب ایک ہی اے تسی جناب کٹے بچے سنڈے بھی تسی دیندے ہو قربانی کر دے ہو، میں کہا اتھے گائے لکھی ہے نہیں سمجھ آئی تو گائے لکھی ہے پھر گائے دی دینی چاہیے دی ٹگے دی تے نہیں نا بچے دی تے نہیں نا دینی چاہیے دی، بولو تو صحیح یار تے نالے سارے کام ہی وہی کری دینے جو لکھے نے تے پھر حضور نے گدے دی سواری کیتی ہے، مولوی صاحب کھوتے تے کیوں نہیں بیندے پجاروں تے بڑا پاجے کے بیندے، تو ساریاں گلاں وہ نہیں کری دیاں، کام او کرنا چاہیے جدے نال دین نو فائدہ ہوئے نقصان نہ ہوئے، تے جے کوئی کٹا قربانی کرے گا تو دین کوئی نقصان آئی گل ہو جانی۔ اس واسطے خدا دا واسطہ ہے ہو جے مسئلے اپنے کوئی کڑ کے نہ کڑ لیا کرو، مسئلے ہوئی ہوندے نے جڑے قرآن و حدیث دے نے لیکن استنباط کیتا جاندہ ہے، مسئلے چوں استخراج کیتا جاندہ ہے، دور حاضر دے مطابق مفتی مسئلہ کردہ ہے تے فتوہ دیندہ ہے، مسئلہ دی مثال دے دینے اگر کوئی کہے کہ حضور والے کام کرو جیسے نبی نے کیے تھے تو میں نہ حضور نے تو کلمہ پڑھے اسی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ تے کوئی پڑھے ہیں بولو کو پڑھ سکتا ہے کلمہ مرتد ہو جائے گا یہ کلمہ پڑھے گا پتہ یہ چلا کہ ہر حدیث لائق عمل نہیں ہوتی، ہر سنت لائق عمل ہوتی ہے، ہر سنت میں ان حدیث دیاں قسمہ اگر دساں تے سنت دیاں قسمہ دساں تو بہت لمبی گل ہے، علمی بحث والے پاسے میں نہیں جا رہا، ہر سنت لائق عمل، سنت وہ ہوتی ہے جس پر حضور نے اپنی امت کو لگا دیا، تے حدیث دیاں تے قسمہ نے قولی فعلی تے تقریری، قولی حدیث ہوئے جڑی حضور نے فرمائی، فعلی حدیث ہوئے جڑا کام حضور نے کیتا ہے تے صحابہ نے وہ وال ویکھیا ہے پھر وہ کیتا ہے، تقریری ہوئے صحابہ نے کام کیتا ہے تے حضور ویکھ کے خاموشی اختیار کیتی ہے بھئی ٹھیک یہ بھی کر لینا چاہیے، تو جو ہے نا
تے جے حضور دی حدیث تے ہی عمل کرنا ہے تے قولی حضور دی حدیث میں تواڈے سامنے پڑھ دیتی ہے. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھیا میں اللہ دا رسول ہاں, کوئی پڑھ سکتا ہے؟ قول ہے نا حضور دا. مدینے شریف 70 بندے آئے, انہوں نے پیٹ دی بیماری لگ گئی تے پیٹ دی بیماری ہمیشہ مدینے جا کے انہوں ہی لگ دی ہے جدے اندر مروڑ ہون جدہ مدینے والے نہ بغض ہوئے, ورنہ مدینے جا کے شفا مل دی. انہوں نے پیٹ دی بیماری لگ گئی, اندروں نہیں سننا ٹھیک ہے تے حضور کو گئے بندے, حضور و قبیلہ آیا 70 بندے نے ہوتے ویچے تے انہوں نے پیٹ دی بیماری لگ گئی. حضور نے فرمایا انہوں دی فطرت جان دے سن. حضور نے فرمایا پہ ڈاچی دا اٹھنی دا پیشاب تے دودھ ملا کے پیاؤ ٹھیک ہو جان. اگر حدیث نہ ہوگے مسلم شریف دی ہے, میں ممبر تے بیٹھا میں ذمہ دار ہوں, پیاؤ انہوں نے پیایا تو ٹھیک ہو گئے. ہن توجہ کرے جے, ڈاچی دا دودھ تے پیشاب ملا کے انہوں نے پیایا, انہوں دے پیٹ دی درد ٹھیک ہو گئی. ہن جڑے کہندے نے ہر حدیث لائے کے عمل ہے وہ کرنا ہے جے تو پیٹ دی بیماری لگے. کی فرمان نہیں ہوتی حضور پہ آیا نہیں کہہ کہ پھر تسی کیوں نہیں پیندے؟ پتہ چلے ہر حدیث لائے کے عمل نہیں ہوتی, ہر سنت لائے کے عمل ہوتی ہے. اس واسطے انہاں چیزاں تے بحث نہ کریا کرو. اگر بحث کرنی نہیں ہے تو کسی علم والے بندے نہ کریا کرو تاکہ تانوں اگوں جواب ملے. میں نہیں اس واسطے یہ گل دیں. ہن میں چونکہ میرا فرض بندا ہے, حالات ساڈے ملک دے بہت زیادہ ڈاؤن ہیں, بہت زیادہ علماء دا اختلاف آپس سے چل رہے ہیں اور بہت زیادہ. قبلہ جلالی صاحب بھی اندر پڑھ لیا انہوں نے چھوٹے بھائی جنہوں نے پچھلے سال ساڑھے چوک خطاب کیتا سی, عابد جلالی صاحب, انہوں دا کل وصال ہو گیا. انہوں نے سخت جملے بولے سن سیدہ پاک کے متعلق, توجہ ہے, اور مذمت والے جملے سن. اسی سارے ہی نہیں مانتے یہ جملے بولے, کیوں بولے؟ خطا پر تھی معاذ اللہ. لیکن بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اجتہادی خطا کہا ہے, میں یہ نہیں آکھا خطا پر تھی, وہ اجتہادی خطاب دے تو مراد ہے. لیکن میں ایک عرض کر لگا, میں مسئلے دی وضاحت نہیں کرن لگا, توجہ کرے آجے, صرف ایس گالے نو سمجھ لبے آجے تے مسئلہ سمجھے چاہ جائے. معصوم دا اصل اچھ معنی ہی محفوظ ہے. توجہ ہے نا, معصوم کا اصل معنی محفوظ ہی ہے. نہیں تو قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دیکھ لو, واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے ان لوگوں سے جڑے تیرے دشمن, جڑے تینوں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آسما یاسمو دی گردان پڑھ کے دیکھ لو, واللہ یاسمو کا دا مطلب کی بڑھندا ہے, آندا ہے اسی محفوظ رکھاں گے. یہ دا مطلب ہے معصوم دا اصل معنی محفوظ ہی ہے. لیکن امام جرجانی نے جڑی شرع عقائد دے اندر او دی ترتیب بیان کیتی ہے, انہاں لکھیا نبی معصوم نے قطعی اعتبار نال تے اہل بیت صحابہ اے نے معصوم غیر قطعی اعتبار نال. یعنی محفوظ عن الخطا نے, انبیاء معصوم عن الخطا نے. دوسرا جیڑے کہتے ہیں سیدہ گئی حق لین واسطے, میں کہنا بخاری شریف دی حدیث ایک لفظ ارسلتا, آپ نے پیغام بھیجا, خود نہیں گئیاں. کیوں نہیں گئیاں؟ آپ دا لقب ہے بطول. میں تو اڈے کو پوچھاں گا نا بطول دا کی معنی ہے, تے تساں پتہ کیا کھنا ہے؟ بطول دا معنی شاہ جی ہے جڑی ہر حوالے نالی پاک ہوئے, ہر لحاظ نال پاک ہوئے. تے جے کو میرے کو پوچھے شاہ جی تسیں دسو بطول دا معنی کی ہے, تے میں ایویں نہیں دسنا, میں قرآن پڑھ کے دسنا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے. تے جیڑی دنیا نو اونچے چھڑ گئی ہے وہ دنیا دا مال لین کنے جا سکتا.
جیڑی اونجی دنیا چھڑ دیتا جنہیں دنیا چھڑ ہی دیتی. دوسرے نمبر تے میرا سوال ہے جڑے کہندے نے جی حق مانگا تھا یا گئی تھی. میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ علی سے پوچھ کر گئی تھی یا بغیر اجازت کے گئی تھی؟ جڑے کہندے نے 1.5 گھنٹہ کھلوتیاں رہی ہیں. ٹائم بہتا ہو گیا. میں آخری گل کرنے لگا کیوں جی علی کو پوچھ کے گئیاں سن کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ پاک تے ہونے جدوں حضور گھر دے کولوں دی لنگے تے اندر گئے بیٹی دے سر تے پیار دیتا فرمایا دھیے اج آہاں ادھر نہ چلیے. سیدہ زہرا عرض کیتی ابا جی تہاڈا حکم سر متھے تے لیکن علی گھر نہیں. وہ آؤن گے نا اجازت لے کے تے نال لے کے آواں گے. ہن تسی دسو بھئی کسے جابر حکمران دے یا ظالم حکمران دے دربار اچ کسے دی بڈی ادھا گھنٹہ کھلوتی رہے انہوں پوچھے ہی نہ جائے تے او دا خامد چپ رہے گا؟ بولو تے علی نو آنے شیر خدا ہے. وہ 1.5 گھنٹہ جو بی بی پاک تے کھلوتی رہی تے علی پاک ادوں شیر خدا نہیں سن؟ بولو تے پھر علی دی توہین تے فاطمہ پاک دی تسی پہ کر دے ہو کہ اسی کر رہے ہیں؟ وہ حضرت علی کو جے پوچھ کے جو گئیاں نے جے نہیں پوچھیا تے پھر ایس گل دا جواب دیو تے جے پوچھ کے گئیاں نے تے حضرت علی دا انہا حق سی جنہ فاطمہ پاک دا انہا ہی ہے نا. تے حضرت علی کہتے تو کر رہا ہے میں جا کے پوچھ لینا. اور کتب میں لکھا ہے کہ سرکار دیاں زوجین جتنیاں بھی بیبیاں سننا ازواج انہاں بھی حق طلب کیتا سی انہاں بھی منگیا سی. حضور اپنی زندگی چ نہیں دیتا. اہل تشیع دی کتاب ہے اصول کافی میں ذمہ دار ہاں ممبر تے بیٹھا ہوں دے وچ لکھیا ہے سیدہ پاک نے نبی پاک